دربار محبت از قلم نازیہ کنول نازی، قسط نمبر 4۔ آپ پھر رو رہے ہیں بابا؟ نورالعین کی آواز نے ایک مرتبہ پھر انہیں یادوں کے جنگل سے نکال لیا تھا۔ شام کے دھندلکے اب رات کی تاریکی میں ڈھل رہے تھے۔ اس روز ان تینوں نے ہی رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اگلے روز خوب بارش ہوئی تھی۔ صبح سے لے کر رات گئے تک بارش کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ بابا اور وہ تو رات کمرے میں سو گئے تھے، مگر زہیب ساری رات باہر صحن میں بارش میں بھیگتا رہا۔ نتیجتاً صبح بابا نے اسے کام پر جانے کے لیے اٹھایا تو اس کا پورا وجود تیز بخار میں جل رہا تھا۔ نور بیٹی، دیکھ تو زیب کو کتنا تیز بخار چڑھ آیا ہے۔ وہ ایسے ہی تھے، ذرا سی تکلیف پر ازحد پریشان ہو جانے والے۔ تاہم نورالعین اپنے بستر سے نکل کر باہر صحن میں اس کی طرف آئی تو وہ واقعی بے سود پڑا تھا۔ پھر بھی وہ بابا کا حوصلہ بندھاتے ہوئے بولی، آپ فکر مت کریں بابا، شاید رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بخار چڑھ آیا ہے، کسی کی مانتے بھی تو نہیں ہے یہ۔ بہرحال آپ سکون سے نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں، تب تک میں کسی بچے کو بھیج کر یہ نکڑ والے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کروا لیتی ہوں۔ اس کے تسلی دینے پر بابا کا حال کچھ بہتر ہوا تھا۔ وہ گھر سے نماز کے لیے نکلے تو نورالعین نے زہیب کو زبردستی باہر صحن سے کھڑا کر کے اندر کمرے میں بابا کے بستر پر لٹا دیا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی، پھر محلے کے کسی بچے کو بھیج کر گلی کی نکڑ والے ڈاکٹر کو ان کے گھر سے بلوایا۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک اپ کے بعد کچھ دواؤں کے نام لکھ دیے اور اپنی فیس بٹور کر چلتے بنے۔ تب نورالعین نے گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے رکھے پیسوں سے زہیب کے لیے دوائیاں منگوائیں اور گرم گرم چائے بنا کر کیک بسکٹ وغیرہ کے ساتھ زہیب کے پاس چلی آئی، جو آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ زیب، یہ ناشتہ کر لیں پلیز، پھر میں آپ کو دوا کھلا دیتی ہوں، ڈرتے ڈرتے اس نے کہا تھا۔ جواب میں وہ اسی پوزیشن میں لیٹا تلخ لہجے میں بولا، مجھے تمہاری تیمارداریوں کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم یہاں سے۔ میرے ساتھ ایسے مت کرو زیب پلیز۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس وقت اس کی آنکھیں کیوں بھر آئی تھی۔ تاہم اس کی ریکویسٹ پر زہیب علی حسن نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر سرخ سرخ گلافی نگاہوں سے ایک نظر ضرور اسے دیکھا تھا۔ آپ کو بہت تیز بخار ہے، یہ ناشتہ کر لیں پلیز۔ اس کی سرخ نگاہیں خود پر مرکوز پا کر کپ کپاتے لہجے میں اس نے پھر التجا کی تھی۔ تبھی وہ نگاہیں پھیر کر بولا، رکھ دو یہ سب یہاں، ابھی چائے پی لو پھر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ مصیبت مفت میں گلے پڑ گئی ہے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس سے۔ اب کہ وہ سخت چنچلاتے ہوئے بستر پر اٹھ بیٹھا تو نورالعین اسے چائے کا کپ تھما کر یوں ہی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس روز زہیب نے دن بھر اسے کوہلو کے بیل کی طرح کام کرتے دیکھا تھا۔ بظاہر وہ بابا کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا، مگر اس کی نظریں برابر نورالعین کے پھرتی سے چلتے ہاتھ پیروں پر تھی۔ صبح کا ناشتہ بنانا، بچی کے لیے الگ سے دودھ گرم کر کے فیڈر بنانا، پورے گھر کی صفائی کے بعد پوچھا لگانا، برتن اور کپڑے دھونا، وہ تو بس شیدائیوں کی طرح اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اب آپ کا بخار کیسا ہے زہیب؟ دوپہر کے قریب کہیں جا کر اسے فرصت ملی تو وہ زہیب علی حسن کے پاس آئی تھی۔ جواب میں وہ دھیرے سے پلکیں مونتے ہوئے بولا، اب ٹھیک ہے۔ کیا خاک ٹھیک ہے؟ صبح سے ایک بار بھی آپ نے مجھ پر کوئی چوٹ نہیں کی، کوئی ایک دل دکھانے والا فکرہ بھی نہیں کہا، پھر سب ٹھیک کیسے ہوا؟ اس کے مختصر جواب پر وہ فوراً تڑق کر بولی تھی۔ جواب میں زہیب نے قدرے چونک کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اب ایسے گھور گھور کر میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں۔ کس قدر بااعتماد لہجہ تھا اس کا۔ وہ حیران نہ ہوتا تو اور کیا کرتا۔ کتنا منع کیا تھا رات کو آپ کو باہر صحن میں نہ سوئیں، پر نہیں جی، آپ پر تو برا بننے کا بھوت سوار ہے۔ اب دیکھ لیا نتیجہ، کتنا تیز بخار چڑھ آیا ہے آپ کو۔ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پٹر پٹر بولنے پر شدید خائف ہوتے ہوئے اس نے ڈانٹا تھا۔ جب وہ مسکرا کر بولی، اب ان خوش فہمیوں کے گرداب سے باہر نکل آئیں زہیب صاحب۔ لڑکیاں کوئی ڈال پر پکا آم نہیں ہوتی جو خود بخود ٹوٹ کر آپ کی جھولی میں گرتی رہے۔ ویسے بھی آپ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ خواہ فری ہوا جائے۔ زہیب نے آج تک ایسی بااعتماد عجیب لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ تبھی رخ پھیر کر پہلو بدل گیا تو وہ بھی بول اٹھی، دوپہر میں آپ کے لیے دال چاول بنائے ہیں میں نے، وہ کھا لیں پھر دوا لے لیجیے گا۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے سنجیدہ تھا۔ عین اسی پل اس کی چارپائی کے ساتھ بندے جھولے میں پڑی اس کی چھوٹی سی بیٹی جاگ گئی اور اس نے جاگتے ہی زور زور سے رونا شروع کر دیا تو نور لپک کر اس کی طرف بڑھی۔ تم رہنے دو، میں اپنی بیٹی کو خود سنبھال سکتا ہوں۔
मैं उसे तुम्हारा आदी नहीं बनाना चाहता। इस बार नूरुलैन के दिल पर सचमुच चोट लगी थी, मगर वो किसी भी किस्म का गिला किए बगैर खामोशी से किचन में पलट आई। अब सुहेब अली हसन के लिए अपनी बेटी को चुप करवाना इम्तिहान हो गया। हर तरीका कर देखा, मगर वो तो जैसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब निहायत बेबस होकर उसे नूरुलैन को आवाज देनी पड़ी, नूर प्लीज इस मुसीबत को संभालो, मुझसे चुप नहीं हो रही है। वो जो किचन में उसके लिए दाल चावल निकाल रही थी मुस्कुराती हुई कमरे में आई और सुहेब के हाथों से बच्ची को ले लिया। कितनी अजीब बात थी कि बच्ची उसके पास आते ही फौरन चुप हो गई थी। दुनिया में मोहब्बत सबसे ताकतवर हथियार है सुहेब साहब। ये वो हथियार है जो बद से बदतरीन दुश्मन को भी ज़ेर कर दे, मगर अफसोस आप इस हथियार से खाली हैं। आज पहली बार वो लड़की पट दर पट उस पर खुल रही थी और वो मबहूत सा उसे देखे जा रहा था। दिन जैसे तैसे करके ढल गया था। रात में उसके बुखार की शिद्दत भी कम हो गई थी, मगर फिर भी वो रात भर वक्फे वक्फे से उठकर अपना सर्द हाथ उसकी पेशानी पर रखते हुए उसके बुखार की हरारत चेक करती रही थी। रात 12:30 बजे के करीब किसी मेहरबान मसीहा की तरह उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे दवा खिलाई थी, फिर कंबल अच्छी तरह उसके गिर्द लपेटकर वापस पलट गई थी। औरत का ये मेहरबान रूप सुहेब अली हसन ने पहली बार देखा था। तभी वो सारी रात जागकर उसके मुतालिक सोचता रहा। अगली सुबह का सूरज चढ़ा तो उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। तभी वो बाबा के मस्जिद जाने के बाद खुद भी काम पर जाने के लिए बिस्तर से निकल आया। बाहर सेहन में ही वो जाए नमाज पर बैठी इन हमाक के साथ खुदा से दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह तू अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। तुझे तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात का वास्ता हम सबको अपनी पनाह अमान में रख। इस घर के सब मकीनों के दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दे मौला। हमें सीधे रास्ते पर गामसन फरमा। हम पर अपना रहम कर। मेरी बहन की इज़्ज़त व जान की हिफाजत फरमाना। ऐ अल्लाह अपने रहम के सदके ज़ुहैब को सेहत दे दे, उसे बेहतर रोज़गार अता फरमा। इस मुल्क पर अपना रहम फरमा। हम सबको हिदायत बख्श दे मौला। हमारे ईमान व सुकून की हिफाजत फरमा। उसकी लरजती पलकें बंद थी और आंसू तवातर से गालों पर बह रहे थे। कमरे की दहलीज पर खड़ा सुहेब अली हसन एक ट्रांस की कैफियत में उस प्यारी सी लड़की की तरफ देख रहा था जो उसकी कुछ ना होते हुए भी सब कुछ महसूस हो रही थी। दमकती गोरी रंगत पर खड़ी सितवा नाक, गुलाब की पंखड़ियों से मुशाबे तरशे हुए लब, मोटी मोटी गुलाफी आंखें, दमकती हुई पेशानी, वो वाकई इस काबिल थी कि उससे टूट कर प्यार किया जाता। अरे आप इतनी सुबह को कहाँ जा रहे हैं? वो गुमसुम खड़ा था जब नूरुलैन जाए नमाज समेटकर सीधी उसकी तरफ चली आई। जवाब में वो जैसे उसकी ज़ात के शहर से बाहर निकलते हुए नज़रें झुकाकर बोला, काम पर जा रहा हूँ। पहले ही 2 दिन का हर्ज हो गया है, लेकिन आपकी तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है। तो क्या हुआ? बहुत सख्त जान है मेरी, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ मैं। वैसे भी ये अमीरों के चौंचले हैं, गरीब को तो हर हाल में बस काम चाहिए। कदरे सर्द लहजे में कहने के साथ ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो नूरुलैन अफसोस से उसकी तरफ देखती रह गई। उस रोज़ असर के बाद वो बाबा के सर में तेल डालकर हल्की हल्की मालिश कर रही थी जब अचानक उन्होंने पूछा, बेटी तुमने आज तक अपने घर वालों के बारे में तफसील से कुछ नहीं बताया। कौन कौन है तुम्हारे घर में? यूं ही बातचीत के लिए उन्होंने पूछ लिया था। जवाब में दर्द की एक शदीद लहर जैसे नूरुलैन के पूरे वजूद में सरायत कर गई। जाने कि ज़ब्त के आलम में उसने उन्हें अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल रुदात सुनाई थी, जिसे सुनकर बाबा अब्दुल्ला की आंखें भी लम्हा भर के लिए आंसुओं से भर आई थी। बाबा अब आप महसूस ना करें तो मैं आपसे कुछ पूछूं? अपनी आंखें रगड़कर उसने बाबा अब्दुल्ला से सवाल किया था। जवाब में उन्होंने आहिस्ता से अपना सर इस बात में हिलाया। बाबा मुझे अपनी हकीकी बेटी समझते हुए सब कुछ सच सच बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी आंखों में दम तोड़ती उदासी देखते देखते थक गई हूँ। प्लीज़ बताइए ना बाबा, कौन थी वो जिसकी मोहब्बत आज तक याद की सूरत में आंसू बनकर आपकी आंखों में झलक रही है? नूरुलैन के गैर मुतवक्का सवाल ने एक लम्हे के लिए उन्हें शॉक कर डाला था, ताहम अगले ही पल वो जैसे दर्द भरी यादों के बहाव में बहते ही चले गए। उसका नाम मरियम था, मेरे ही गांव में रहती थी वो। हम दोनों के घर भी पास पास थे। मैं उन दोनों 12वीं जमात में नया दाखिल हुआ था।
جب ایک روز کالج سے سائیکل پر گھر واپس آتے ہوئے اس پر میری نگاہ پڑی تھی۔ اس زمانے میں لڑکیاں برقع اوڑھ کر کسی بھی کام کی غرض سے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ میں اپنی دنیا میں مدہوش رہنے والا نوجوان تھا۔ یار دوستوں کی محفل اور پڑھائی سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی کہ ارد گرد توجہ دیتا یا کسی لڑکی کے بارے میں سوچتا۔ میرے دوست کئی بار مجھ سے کہہ چکے تھے کہ محلے کی فلاں لڑکی مجھ پر مڑتی ہے، مگر میں ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیتا۔ نتیجتاً اس روز وہ خود کھل کر میرے سامنے آ گئی، ریشمی برقعے میں ملبوس، تانگے کی پچھلی سیٹ پر اکیلی بیٹھی۔ وہ مجھے اپنے پیچھے سائیکل پر آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نگاہ بھی اس کی طرف اٹھی تو نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ سچ کہتا ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا مکمل حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی میری آنکھیں جیسے اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی، مگر میری محفیت دیکھ کر اس حسن مجسم نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے فوراً نقاب گرا دیا۔ اس دن کے بعد میرا ایک ایک پل جیسے کانٹوں پر بسر ہونے لگا۔ بھوک، پیاس، نیند، آرام سب ختم ہو کر رہ گیا تھا میرے لیے۔ صحت بھی متاثر ہو گئی تھی۔ یار دوست الگ بے رخی کا گلہ کرنے لگے تھے، مگر فی الحال کسی کو اپنی کیفیت بتا کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتا تھا، سو خاموشی سے اندر ہی اندر خود جلتا رہا۔ نتیجتاً اگلے کچھ ہی روز میں مجھے تیز بخار چڑھ آیا۔ تب وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ ماں سے اس کی بڑی دوستی تھی، لہٰذا کچھ دیر تک ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ اندر کمرے میں میرے پاس چلی آئی۔ میں اس وقت اسی کے تصور میں گم، دونوں آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا ہوا تھا۔ جب اس کے قدموں کی آہٹ پر میں فوراً چونک کر آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم یہاں؟ اسے اپنے گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر مجھے اپنی بصارتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، ہاں میں یہاں تمہارے گھر کے ساتھ ہی تو رہتی ہوں، پر تمہیں خود سے ہٹ کر کسی اور کی طرف دیکھنے کا ہوش ہو تب نہ۔ لیکن ایک بات ہے، دیکھ لو، میرے ایک ہی جلوے نے تمہیں چاروں شانے چت کر دیا۔ وہ عام سی لڑکی نہیں تھی، بہت عجیب لڑکی تھی وہ، پل میں تولا پل میں ماشا، نہایت حسین، نہایت سمجھدار، ذہین و فطین اور نہایت چالاک۔ مجھے فقط چند ہی روز میں اس نے اتنی چالاکی سے قابو کیا تھا کہ میں اپنے طور پر پھڑپھڑا بھی نہ سکا۔ ہمارا گاؤں بھارت کے صوبے راجستھان میں واقع تھا۔ امرت نگر نہایت خوبصورت اور سرسبز گاؤں تھا۔ اس زمانے کی محبتیں بھی کیا محبتیں ہوا کرتی تھی۔ محض ایک معمولی سے جملے پر لڑکیاں شرم سے کٹ کر سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے بھی مریم سے محبت ہوئی تو زندگی جیسے گل و گلزار ہو کر رہ گئی۔ اپنے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر ہم دونوں روزانہ نہ جانے کون سے دیس نکل جایا کرتے تھے۔ گاؤں کے پاس ہی ایک چھوٹی سی نہر بہتی تھی، جس کے کنارے لگے شیشم اور برگد کے درخت ہماری محبت کی علامت تھے۔ ہم دونوں اپنے اپنے گھر والوں سے چھپ کر گھنٹوں وہاں بیٹھتے اور اپنے پیار کی ڈھیروں باتیں کرتے۔ میری طرح وہ بھی تعلیم یافتہ تھی، لہٰذا اپنی ذات کے ساتھ ساتھ ہماری نظر ملک کے سیاسی حالات پر بھی بہت گہری تھی۔ ان دنوں ملک میں کسی علیحدہ مملکت کے وجود کا شور اٹھا ہوا تھا۔ یوں تو ہم دونوں ہی خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر 1875 کے بعد ہندوستان میں جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اسے دیکھ کر ہر مسلمان کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ ان کا اپنا بھی ایک علیحدہ ملک ہو، جہاں وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکیں۔ پاکستان کے قیام کے لیے مریم کی خوشی اور اس کا جوش دیکھنے کے لائق تھا۔ خواتین کے ہر جلسے میں اس کی شرکت لازمی تھی۔ ڈھیروں خواب دیکھے تھے ہم دونوں نے پاکستان کے حوالے سے، پتہ نہیں کون کون سی خواہشیں تھی ہماری۔ بابا عبداللہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھی جب وہ کچھ دیر کے لیے سانس لینے کو رکے، پھر دوبارہ سے یادوں کے گرداب میں الجھتے بولے، ان دنوں قائد اعظم اور دیگر رہنماؤں کی کوششوں سے قرارداد پاکستان منظور ہو گئی تھی۔ پورے پاکستان میں مسلمانوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہندوؤں کو مسلمانوں کی یہ فتح برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ ان پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا انگریزوں کی شہ پر اپنی ہار کا غم بھلانے کے لیے انہوں نے بے گناہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ابا اور چاچا ہر روز کسی نہ کسی کا گھر جلنے کی باتیں کرتے۔ کتنے ہی بے گناہ مسلمان نوجوان محض ہندوؤں کی سازشوں سے بے قصور جیلوں میں قید کیے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی نوجوان بیٹیاں آئے روز اغوا ہونے لگی۔ مسلمان ابھی ان حالات سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ 14 اگست 1947 کا روشن سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو گیا۔
تب بے حال حلیے میں برستی آنکھوں کے ساتھ صبح ہی صبح وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ عبداللہ، پاکستان ہجرت کرنے کا وقت آ گیا ہے، ہم لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان جا رہے ہیں، کیا تم پاکستان نہیں چلو گے؟ میرا دل اس وقت کٹ رہا تھا، میں کسی صورت اپنا گھر اپنا گاؤں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے گھر والے بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر مریم کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسوؤں نے میرا دل جیسے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ تبھی میں نے اس کا سرد ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبا کر اسے تسلی دی تھی۔ گھبراؤ نہیں مریم، بے شک ہم پر کڑا وقت آن پڑا ہے، لیکن ہم بالکل نہیں گھبرائیں گے۔ میں اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہوں، ہم اکٹھے ہی پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس روز ہم ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتے رہے تھے۔ وقت رخصت مریم نے میرے ہاتھ پر یہ نائلون کا ٹکڑا باندھتے ہوئے کہا تھا، میری محبت کی اس نشانی کو جیتے جی کبھی خود سے الگ مت کرنا عبداللہ۔ جس دن تم نے یہ ٹکڑا اپنی کلائی سے اتار دیا، اسی دن مریم تمہارے لیے مر جائے گی۔ کوئی جاننا چاہے بھی تو نہیں جان سکتا کہ پاکستان کے قیام کے لیے کروڑوں اجڑے ہوئے دلوں نے کتنا درد سہا تھا۔ پاکستان کی کہانی محض خون سے رقم نہیں ہوئی، بلکہ لاکھوں دلوں کے درد سے تحریر ہوئی ہے۔ کروڑوں دلوں میں چھپی محبتیں جو چپ چاپ دم توڑ گئیں، اجڑ گئیں، بچھڑ گئیں، ان کے متعلق تو کوئی سوچتا ہی نہیں۔ میں اپنے گھر والوں کو پاکستان ہجرت کرنے پر قائل کر رہا تھا، جب ایک گروہ کی شکل میں بہت سے ہندو ہاتھوں میں نیزے، تلواریں، لاٹھیاں اور خنجر لیے ہمارے گاؤں میں گھس آئے۔ میں بدحواس ہو کر گھر والوں کے ساتھ باہر نکلا تو میری آنکھوں کے سامنے میری مریم کا گھر جل رہا تھا اور اندر خواتین کی چیخو پکار جاری تھی۔ میں بھاگ کر اپنی مریم اور اس کے گھر والوں کو بچانا چاہتا تھا، مگر میرے بڑے بھیا اور دوستوں نے مجھے اس طرف جانے سے روک دیا۔ ہر طرف چیخو پکار مچی تھی، کسی کو کسی کے عزیز رشتہ دار کی خبر نہیں تھی۔ سب اپنی اپنی جان بچانے کو بھاگ رہے تھے۔ جو نہیں بھاگ سکتے تھے ان کی لاشیں زمین پر بکھری پڑی تھی۔ گاؤں کے گلی کوچوں میں خون پانی کی طرح بہہ نکلا تھا۔ اس وقت میری آنکھوں نے جو مناظر دیکھے تھے، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں انہیں بیان کر سکوں۔ کئی شناسا چہرے، عزیز دوست، محلے دار لاشوں کی صورت پاؤں میں رند رہے تھے، اور ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کی لاشوں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے بے سمت بھاگ رہے تھے۔ میں اپنا دل، دماغ اور احساسات کھو چکا تھا۔ میرے دوست اور گھر والے زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ہم لوگ جنگل میں جمع ہو گئے تھے۔ وہاں ایک سکھ اپنی بڑی سی گاڑی کے ساتھ پہنچ گیا۔ مسلمان خواتین اس سکھ کو دیکھ کر پھر رونا شروع ہو گئی، تو اس نے ہمیں کہا کہ ہم اس سے بدگمان نہ ہوں، وہ ہمیں جان سے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کے ہمدرد سلوک پر اس کی گاڑی میں سوار ہو کر ہماری مسلم خواتین اور کچھ مرد اس کے ساتھ محفوظ مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے بڑے بھیا اور کچھ دوست پیچھے رہ گئے تھے ہمارے عزیز و اقارب کو لانے کے لیے۔ مجھے انہوں نے زبردستی ماں اور 2 بہنوں کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے۔ اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔